السلام علیکم مائی ڈیئر ریڈرس، کیسے ہیں آپ سب؟ آپ پڑھ رہے ہیں novel.com۔ میں ہوں آپ کی رائٹر اور نیریٹر انیسہ بطول، اور اب ہم چلتے ہیں اپنے ناول کی جانب۔ ہم ناول پڑھ رہے ہیں قاتل۔ آپ میرے ساتھ رہیے گا اور ناول کو اینڈ تک میرے ساتھ ضرور پڑھیے گا اور سنیے گا۔ ناول بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، تو چلتے ہیں ناول کی جانب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام مہک۔ میڈم کدھر ہیں اور کیسی طبیعت ہے آپ ان کی؟ سر میم اپنے روم میں ہیں، طبیعت زیادہ ٹھیک نہیں ہے۔ ڈاکٹر آئی تھی آج؟ یس سر، اور آپ سے ملاقات کا بھی کہا ہے۔ کل مجھے یاد کروائیے گا ضرور۔ اوکے سر۔ ڈنر کدھر کریں گے سر؟ میڈم کے روم میں لگا دیں، میں فریش ہو کر ادھر ہی آ رہا ہوں۔ اوکے سر، کہہ کر وہ کچن میں چلی گئی تھی۔ مہک کھانا لگا چکی تھی اور وہ سامنے صوفے پر بیٹھ کر عجیب و غریب نظروں سے اسے گھورنے میں مصروف تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ بیگم شاہ نے تنگ کر پوچھا تھا۔ کیا میں آپ کو قاتل لگتی ہوں جو یوں میرے سر پر گن تان لی؟ بیگم شاہ نے اسے بغور دیکھا، لگ تو واقعی نہیں رہی تھی۔ دل میں سوچا ہو بھی سکتی ہو، احتیاطاً کہا تھا۔ کیا مطلب ہے جناب کا؟ بیگم شاہ اس کے اس جملے پر ٹھٹک کر رہ گئے تھے اور رنگ زرد ہو گیا تھا۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا اور وہ سامنے بیٹھی دکھائی دینے لگی تھی۔ بیگم شاہ نام ہے میرا، خیالوں سے ایک دم باہر نکل کر ٹھوس لہجے میں جواب دیا گیا تھا۔ ہوگا، پر مجھے کیا؟ لاپرواہی کی آخری حد کو چھو رہی تھی وہ۔ میں تو شاہ ہی بولوں گی۔ بولو، قبول ہے؟ انگلی اٹھا کر اشارہ کیا۔ بیگم شاہ اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اس کی اور اس کی عمر میں تقریباً 15 سال کا فرق ہوگا، مگر وہ مہک میں کھانا نہیں کھاؤں گا کہہ کر وہ اٹھا ہی تھا کہ روشانے نے شاہ رک جاؤ بولا تو جیسے وہ اپنی جگہ منجمد ہو گیا، مڑ کر اسے دیکھا اور پھر مزید وہ رکنے کی ہمت نہیں کر پایا اور تیز قدم اٹھاتا باہر نکل گیا۔ وہ حیران تھی کہ آخر اس میں یوں روٹنے کی کیا ضرورت تھی۔ میں نے بھلا ایسا کیا کہہ دیا تھا؟ صرف اتنا ہی پوچھا تھا کہ گن کیوں تانی؟ خود کلامی کرتی اس نے مہک کو کھانا لے جانے کا اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے کھانا واپس ٹرالی میں رکھنے لگی۔ بیگم شاہ باہر لان میں آ گیا تھا۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ شدت سے یاد آنے لگی تھی اور اس کے آنسو بہہ کر گال بھگو گئے تھے۔ وہ ایک مضبوط انسان تھا، مگر عروج کی محبت میں ایک نازک سا شخص بھی تھا جو اس کے ساتھ گزرے ایک سال کو سینے سے لگائے بیٹھا تھا۔ مگر یہ لڑکی جو عمر میں بھی خاصی چھوٹی تھی، بیگم شاہ کو وہ گزرا وقت کیوں یاد کروانے لگی تھی؟ وہ اس کے جیسی باتیں کرتی تھی، اس کے جیسے اسے بلاتی تھی۔ یہ دل بے ایمان ہو گیا تھا۔ کچھ بھی تو اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ لڑکی قاتل ہے، اپنے 2 گھنٹے کے شوہر کی یہ حقیقت تھی۔ بھلا کوئی کیسے جھٹلا سکتا تھا؟ مگر وہ، اگر وہ کسی کے ساتھ بھاگی تھی تو وہ کہاں تھا؟ کیا وہ اکیلی سڑک پر بھاگ رہی تھی؟ اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا؟ ہاں وہ اکیلی تھی۔ دل نے جٹ سے گواہی دی تو دماغ نے کہا وہ قاتل ہے، مگر وہ اس کے جیسی کیوں ہے؟ وہ لان سے باہر نکل رہا تھا جب وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ بولو، بیگم شاہ نے کچھ غصے سے کہا۔ سوری، آہستہ سے کہا، انداز رو دینے والا تھا۔ کس بات کے لیے؟ جس بات پر آپ کھانا چھوڑ کر چلے گئے، اس بات کے لیے۔ دیکھو لڑکی، مجھے آئندہ شاہ مت کہنا۔ اور بڑی نرمی سے کہا۔ اف ظالم، دل اچھل کر باہر آنے کو تیار تھا۔ بیگم شاہ نے نظر جھکا کر بولا، میرے سامنے مت آنا آج کے بعد۔ اس نے حیران ہو کر اسے دیکھا اور پھر غصے سے بولی، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے، بس دعا کریں مجھے سب یاد آ جائے، پھر میں فوراً چلی جاؤں گی یہاں سے۔ ایک تو مجھے میرے گھر سے بھگا کر لے آئے اور پھر پتہ نہیں شادی ہوئی تھی میری یا نہیں۔ آپ اس طرح سے کیا کر رہے ہیں جیسے میں خود آئی ہوں یہاں۔ سر پہ ہاتھ رکھا تھا جو اب شدید دکھ رہا تھا اور وہ واپس پلٹ گئی۔
طبیعت ابھی ٹھیک نہیں تھی۔ روک لو بیگم شاہ اس کو، دعا کرو کہ اس کی یادداشت کبھی واپس ہی نہ آئے۔ سینے سے لگا لو، یہی تو وہ ہے جو تمہارے زخم بھر دے گی۔ روک لو، مت جانے دو اسے۔ دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا تو دماغ قاتل قاتل کی دہائیاں دے رہا تھا۔ میں ایسا تو نہیں کہ کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھاؤں، میری زندگی تو مجھے کب کی چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ پھر رکا نہیں اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ چاہت کریم کی آخری رسومات ادا کی جا رہی تھیں اور بیگم شاہ کا خاص ملازم اکرام ان میں شامل تھا۔ تبھی کریم کچھ جاننے والوں کو روشانی کے بارے میں بھی بتا رہے تھے۔ ہمت کرو کریم، ارسلان صاحب نے کہا۔ کیا ہمت کروں یار، میرا جوان بیٹا مار دیا اس بغیرت نے۔ کل ہی تو دولہا بنایا تھا، مجھے کیا معلوم تھا کہ ہم سانپ گھر لا رہے ہیں جو آتے ہی میرا بچہ ڈس لے گی۔ ہاں یار، دیکھنے میں کیسی معصوم اور اچھی لگتی تھی، اور اس کا باپ بھی۔ بے غیرت لوگ ہیں، اپنا گند ہمارے پلے باندھ دیا اور وہ بے حیا میرا بچہ مار گئی۔ وہ زاروں کے تار رو رہے تھے۔ کچھ پتہ چلا اس قاتل کا؟ ارے بھائی نہیں پتا، پتہ نہیں کس کے ساتھ منہ کالا کر کے گئی ہے، مگر میں اسے چھوڑوں گا نہیں، پاتال سے بھی نکال کر باہر کروں گا۔ وہ پھر سے رونے لگے تھے۔ ظفر صاحب، ہماری پرورش میں بھلا کیا کمی رہ گئی تھی جو ہمارے ساتھ پھر سے ایسا ہوا؟ ہیرا تکلیف سے بولی تھی۔ نہیں نہیں ہیرا بیگم، میری روشانی ایسی نہیں ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتی، مجھے پورا یقین ہے اس پر۔ بڑا پر اعتماد لہجہ تھا ظفر کا۔ یقین تو ہمیں اس ظالم پر بھی تھا، مگر وہ ہماری عزت روند کر چلی گئی، سسکیوں کے ساتھ کہا تھا۔ ہیرا بیگم آج کیوں اس نصیب و جلی کا ذکر لے کر بیٹھ گئی ہیں؟ ظفر تڑپ کر بولے۔ ظفر صاحب، لوگ پھر سے اسے سامنے لے آئے ہیں اور ہماری تربیت پر انگلیاں اٹھانے لگے ہیں۔ پھر سے وہ یاد آنے لگی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جیسے بڑی تھی چھوٹی بھی ویسی نکلی، اور نہ جانے کیا کیا تھا جو کہا تھا شمسا نے اور محلے والوں نے۔ وہ رونے لگی تھی اب۔ دفع کرو ہیرا، لوگ تو صرف باتیں کرنا جانتے ہیں، ان کا کام ہے باتیں کرنا اور وہ کر رہے ہیں، تم اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھو۔ ظفر صاحب نے تسلی دی۔ پھر وہ آئی کیوں نہیں ظفر صاحب؟ جو بھی تھا اسے گھر آنا چاہیے تھا۔ اللہ جانے ہیرا بیگم وہ بد نصیب کس حال میں ہوگی۔ آنسو تواتر سے بہنے لگے تھے جبھی ظفر نے ہیرا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی اور ساتھ ہی باہر نکل گئے۔ ہیرا بیگم کی طبیعت انتہائی خراب ہو گئی تھی۔ ڈاکٹرز ان کو کسی سے ملنے نہیں دے رہے تھے۔ رات کانٹوں پہ گزری تھی۔ ظفر صاحب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے کہ ہیرا بیگم کو ٹھیک کر دیں۔ ان کی جدائی کا سوچ کر ان کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ پھر سے یاد آنے لگی تھی۔ بڑی سی چادر میں لپیٹ کر خود کو وہ گھر سے جاتے ہوئے بس اتنا ہی بولی تھی کہ ابو جی، آج میں جلدی واپس آ جاؤں گی، آپ مجھے لینے نہ آئیے گا، رکشا کروا لوں گی، اللہ حافظ۔ پھر وہ کبھی لوٹ کر نہیں آئی تھی۔ آج اسے گئے 15 سال گزر گئے تھے۔ روشانی تو بہت چھوٹی تھی تب، مگر وہ اس پر کیسے چلی گئی؟ کیا وہ بھی اس کے جیسی نکلی؟ دل ماننے کو تیار ہی نہیں تھا، مگر جو بھی تھا وہ سب کے سامنے تھا۔ یا اللہ، کیا میں اپنی بیٹیوں کی تربیت اچھی نہیں کر سکتا؟ شدت تکلیف سے انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی، مگر آنسو بہہ کر قمیض کے کالر میں جذب ہو رہے تھے۔ کمرے میں آ کر وہ مسلسل ادھر ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ دل کی دھڑکن شدید تیز تھی۔ گولیوں کی بوچھار کر دی تھی اس نے۔ 2 لوگ شدید زخمی ہو گئے تھے اس کے بھی، مگر آج وہ لڑائی ختم کرنا نہیں چاہتا تھا۔ آج وہ ان کو اپنا آپ دکھانا چاہتا تھا کہ وہ ان کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دے گا۔ کافی دیر کے بعد مخالف فریق بھاگ نکلا تھا اور وہ بھی ان کے پیچھے ہو لیا تھا۔ آج تو تم لوگ مجھ سے بچ کر نہیں جا سکتے، وہ چلایا تھا۔
دن 2 بجے کا وقت تھا، سڑک پر رش بڑھ گیا تھا اور وہ مسلسل ان کے پیچھے تھا۔ اسکولوں اور کالجوں کے طلباء کو چھٹی ہو گئی تھی۔ اوہ شٹ، یہ چھٹی بھی ابھی ہونی تھی۔ اوے ہٹا ان کو، اس نے اکرام کو کہا تھا، جو کہ فوراً پراڈو سے نیچے اتر کر لڑکیوں کو سائڈ پہ کر رہا تھا۔ راستہ صاف دکھائی دینے پر اس نے ہلکی سی سپیڈ بڑھائی تھی، مگر اگلے ہی لمحے ایک چیخ کے ساتھ اس نے جلدی سے بریک لگائی تھی۔ باہر نکل کر وہ زور سے چیخا تھا، اندھی ہو کیا؟ مگر اگلے ہی لمحے وہ لڑکی زوردار چیخ کے ساتھ اس کے بازو میں لٹک گئی تھی۔ مخالف گروہ نے موقع غنیمت جانا اور اس پر فائرنگ کر دی، جس کا نشانہ وہ لڑکی بن گئی۔ گولی اس کے بازو میں لگی، خون شدید نکل رہا تھا تو وہ ان کو چھوڑ کر لڑکی کو ہاسپٹل لے گیا، کیونکہ وہ کسی لڑکی کو اپنے بندوق کے ساتھ نہیں بھیج سکتا تھا۔ ان کو چھوڑنا مت، گاڑی میں بیٹھ کر وہ اکرام پر چیخا تھا۔ سر فکر نہیں کریں، آپ نکلیں جلدی۔ گاڑی وہ خود ڈرائیو کر رہا تھا، مگر ساتھ ساتھ لڑکی کو بھی سنبھال رہا تھا۔ ہاسپٹل ایڈمٹ کروا کر اس کے گھر اطلاع کروا دی گئی تھی۔ اس کا نمبر اور ایڈریس خالد سے آسانی سے مل گیا تھا، تو اس نے فوراً اس کے والدین کو اطلاع کروا دی تھی۔ پولیس کو خود نپٹا چکا تھا، مگر وہ لڑکی اس کی محسن تھی، اس کے حصے کی گولی جو اس نے کھائی تھی، اور یہ بات اسے اور اس کے مرتبے کو بلند کر گئی تھی۔ اس کے والدین کے آتے ہی صاف صاف بات بتا کر معافی مانگ لی تھی، اور ساتھ ساتھ ہاسپٹل کا پورا خرچ بھی اپنے ذمے لیا تھا۔ اچھے لوگ تھے، شریف سے، انہوں نے معاف بھی کر دیا اور ہاسپٹل کا خرچ دینے سے بھی انکار کر دیا، مگر اس کے اصرار پر وہ مان گئے تھے۔ وہ 4 گھنٹے وہاں پر رکا۔ جب ڈاکٹر نے آپریشن کے کامیاب ہونے کا بتایا تو وہ ان سے اجازت لے کر واپس گھر آ گیا۔ پھر وہ دوبارہ سے ان لوگوں کے پیچھے ہو گیا۔ 1 ہفتے تک وہ ان سے نبٹ چکا تھا، مگر دل غداری کر گیا تھا۔ وہ خوبصورت سراپا بار بار آنکھوں کے سامنے آ جاتا تھا۔ وہ بڑی سی چادر میں لپٹی وہ پیاری سی لڑکی اس کے دل کو ساتھ لے گئی تھی۔ سکون کسی اور نہیں آ رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے اس کی باہوں میں جھول گئی تھی، اور وہ اسے ہاسپٹل چھوڑ کر دوبارہ دیکھنے بھی نہیں گیا تھا۔ بہت برداشت کرنے کے بعد آخر وہ ہاسپٹل میں موجود تھا، اور ریسیپشن پر اس کے گھر جانے کی اطلاع اسے مل چکی تھی۔ آج وہ اسے دیکھے بغیر واپس نہیں جا سکتا تھا۔ دل بار بار بغاوت پر اکسا رہا تھا، تو دماغ اسے اس کی اصلیت سامنے رکھتے ہوئے سمجھا رہا تھا، مگر دل اور دماغ کی جنگ میں اکثر دل جیت جاتا ہے، اور وہ اسی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے دروازے کے باہر کھڑا تھا، مگر اندر جانے کی ہمت نہیں تھی، تو وہیں سے واپس لوٹ آیا۔ آخر وہ اسے کیا منہ دکھاتا، اور روپ تو وہ دیکھ ہی چکا تھا۔ پھر وہ کتنے ہی دن اس کے کالج کے باہر کھڑا رہتا، اس کا انتظار کرتا، اسے دیکھنے کے لیے تڑپتا، بس اس کی ایک جھلک وہ دل کی سننے لگا تھا۔ بس ایک دفعہ دیکھ لوں، پھر نہیں آؤں گا۔ اور آخر آج وہ اسے نظر آ ہی گئی تھی۔ دل ایک لمحے سے پرسکون ہو گیا تھا۔ گرم دھوپ میں بھی اسے ٹھنڈی پھوار محسوس ہو رہی تھی۔ یوں لگا جیسے وہ تھک کر کسی سائے میں بیٹھ گیا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ سے چلتی اس کی گاڑی کے قریب سے گزرنے والی تھی، جب وہ باہر نکل کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور آرام سے پوچھا، آپ کیسی ہیں؟ اس نے حیرانگی سے اسے دیکھا کہ یہ کون ہے اور کیوں مجھ سے پوچھ رہا ہے۔ اس کی اس طرح دیکھنے پر اس نے جلدی سے وضاحت دی، وہ اس دن آپ میری گاڑی سے ٹکرائی تھیں اور پھر آپ کو گولی لگی تھی، اس لیے۔ وہ اٹک اٹک کر بولا تھا، جبکہ آج سے پہلے تو وہ گرجتا تھا۔ اس نے حیرانگی سے پہلے اسے دیکھا، پھر اس کی گاڑی کو اور پھر گارڈز کو، پھر آہستہ سے بولی، اللہ نے بچا لیا، ورنہ آپ نے تو مارنے کی پوری تیاری کر لی تھی۔ اوہ میرے خدا، اتنا غصہ! اس نے دل میں سوچا۔ میں معذرت خواہ ہوں، شرمندہ سا ہو کر بولا تھا۔ تو اس سے جو تکلیف مجھے ملی وہ ٹھیک ہو جائے گی؟ میرا اتنا حرج ہو گیا، کیا آپ پورا کروائیں گے؟ وہ سب غلطی سے ہو گیا، آپ مجھے غلط مت سمجھیں۔
बड़ी नरमी से कहा था। देखिए मैं एक शरीफ आदमी हूँ, बस उस दिन मैदान साफ करना चाहा था। शरीफ तो नजर आ रहे हैं, उसने तंज करते हुए गार्ड्स को देखा था। चले माफ किया, आप जाएं अब, और आइंदा कभी मत आइएगा, मैं मजीद गोलियां नहीं खाना चाहती, संजीदगी से कहा और वो आगे निकल गई। वो वहीं खड़ा उसे देखता रहा और फिर चुपचाप वापस चला गया। दिल एक बार बगावत कर ले तो कब बाज आता है। वो भी दिल के हाथों मजबूर एक बार फिर उसके दर पर आ खड़ा हुआ था, मगर आज उसे बुलाया नहीं था, बस देखकर वापस चला गया था। अब तो वो बाकायदगी से आने लगा था और कभी कभी उसे बुला भी लेता था, मगर वो जवाब दिए बगैर गुजर जाती। बहुत सख्त थी या बहुत बाहया थी वो। फिर हिम्मत करके अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, मगर उसने साफ इनकार कर दिया था। आज के बाद मुझे दोबारा अपनी शक्ल भी मत दिखाना गुंडे। उसके अल्फाज तकलीफ दे गए थे, जबकि वो था तो गुंडा ही, लेकिन कभी बुरा नहीं लगता था। और आज फिर वो पागलों की तरह उसे प्यार की भीख मांगने लगा, मगर वो उसे देखती भी नहीं थी। वो उसके रास्ते की धूल बन गया, लेकिन वो बहुत जिद्दी थी। नहीं नहीं, मेरा बाप एक शरीफ इंसान है, वो किसी गुंडे बदमाश का रिश्ता अपनी बेटी के लिए कभी नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे, तो आप भूल जाएं मुझे, मैं रिश्ता लेकर आना चाहता हूँ, का जवाब उसे इन अल्फाज में मिला था। और आइंदा ऐसा सोचना भी मत, उंगली उठाकर कहा था। गुस्सा इंतहा पर था। वो करने तो बात गया था, मगर उसकी इस बात से शदीद गुस्से में आकर उसे उठा लिया था और साथ अपने बंगले में ले आया था। उसने रो रो कर बुरा हाल कर लिया था, मगर अब वो उसे जाने नहीं दे सकता था। अब वो उसे कभी खुद से दूर नहीं कर सकता था। जब भी वो कमरे में आया और उसके पास बैठ गया। सैयद जेगम शाह नाम है मेरा अरूज, खुद से भी ज्यादा प्यार करता हूँ तुमसे। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। मिन्नत थी, धमकी थी या मोहब्बत थी? नहीं नहीं, वो चीखी थी। मैं कभी तुम्हारी नहीं हो सकती, जालिम हो तुम। हाँ हाँ, मैं जालिम हूँ, मगर तुम्हारे सामने हार गया हूँ, खुदा के लिए मान जाओ। उसने फिर से मिन्नत की थी। नहीं नहीं शाह, मैं कभी तुमसे शादी नहीं करूंगी, मर जाऊंगी, लेकिन अपने बाप की इज्जत पर हरफ नहीं आने दूंगी। मत मजबूर करो मुझे जबरदस्ती के लिए, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकती। तुम सिर्फ जेगम शाह की हो, वो दाड़ा था। आई हेट यू शाह, वो मुसलसल चिल्ला रही थी। बट आई लव यू अरूज। मेरे बाबा और माँ मुझे क्या समझते होंगे? ज़ारों की तार रो रही थी। वो जब ही बेगम शाह ने उसे गले से लगाया था, एक झटके से वो उसे पीछे हटी थी। खबरदार, अगर तू मेरे करीब आए तो मैं अपनी जान ले लूंगी। मैं किसी गैर मर्द का हाथ अपने जिस्म पर लगने नहीं दूंगी। वो दुख से पीछे हटा और कमरे से ही बाहर निकल गया। तो हेलो गाइस, आपको कैसी लगी आज की एपिसोड? आपको एपिसोड अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। कल आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ, नई एपिसोड के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।